یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی جس کا نام ہوتا ہے بیبی اور وہ ایک بہت ہی اچھا کار ڈرائیور ہوتا ہے۔ بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے پیرنٹس مر چکے تھے اور اس ایکسیڈنٹ کے دوران بیبی کو بھی کافی چوٹیں آئی مگر وہ بچ گیا۔ مگر بیبی کے کانوں میں وہ آواز ابھی تک گونجتی رہتی ہے جو اس ایکسیڈنٹ کے دوران ہوئی۔ بیبی کو بچپن میں ایک آدمی نے ابورٹ کیا جس کا نام ہوتا ہے جوگر اور اب بیبی اسی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن عمر کی وجہ سے جوگر اب چل گھوم نہیں سکتا اور نہیں بات کر سکتا ہے اور بیبی اس کا بہت ہی خیال رکھتا ہے۔ بیبی ہر وقت گانے سنتا رہتا ہے اور اسے میوزک کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے کانوں میں ایئر فون ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اس سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو آوازیں گونجی وہ ابھی تک اس کے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں اور ان آوازوں کو دور کرنے کے لیے بیبی سانگ سنتا رہتا ہے اور اسے سانگ سننا پسند بھی ہوتا ہے۔ بیبی جو کہ ایک بہت ہی زیادہ اچھا ڈرائیور تھا لیکن وہ چوروں کی گینگ میں کام کرتا تھا اور ان لوگوں کی چوری میں مدد کرتا۔ ان چوروں کے نام ہیں ایک لڑکی مونیکا، ہیڈ، پیز اور ڈان اور ان سب کے بوس کا نام ہوتا ہے ٹوگ۔ وہ نہ کہ ان کا بوس ہوتا ہے بلکہ ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے چوری کرنی ہے۔ ایک دن وہ ساری گینگ مل کر چوری کرنے جاتے ہیں اور بیبی باہری کار میں ان کا انتظار کرتا ہے اور وہ جیسے ہی چوری کر کے باہر آتے ہیں بیبی انہیں کار میں بٹھا کر لے آتا ہے اور بیبی نے انہیں ان کے اڈے تک پہنچا دیا اور ڈن بیبی سے کہتا ہے کہ جاؤ باہر سے کافی لے کے آؤ۔ بیبی اس گینگ میں سب سے زیادہ چھوٹا تھا اسی لیے وہ سب کی ہر بات مان لیتا۔ وہ سب کے لیے باہر سے کافی لے کر آتا ہے اور ٹوگ ان چوری کے پیسوں کا حصہ کر رہا ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے حصہ، اور باقی کے گینگ ممبر ٹوگ سے کہتے ہیں کہ بیبی کو بھی اتنا حصہ دو گے جتنا ہمیں دے رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل۔ وہ بولتے ہیں یہ تو بچہ ہے اور تم اس بچے کو بھی اتنا ہی حصہ دے رہے ہو جتنا ہمیں دے رہے ہو؟ ٹوگ بولتا ہے یہ بھلے ہی بچہ ہو پر اس نے جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا اور اگر یہ نہیں ہوتا تو آج تم لوگ یہاں نہیں ہوتے، اسی لیے حصہ سب کا برابر ہی نکلے گا۔ ٹوگ بیبی کا تھوڑا خیال رکھتا تھا کیونکہ بیبی سب سے چھوٹا تھا اور یہی بات باقیوں کو اچھی نہیں لگتی تھی اور وہ گینگ ممبر ٹوگ سے کہتے ہیں کہ یہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا اور جب دیکھو سانگز سنتا رہتا ہے۔ ٹوگ بولتا ہے ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے، یہ بات کرے نہ کرے اس سے ہمیں کیا مطلب، ہمارا کام تو ہو رہا ہے، اور سب کو اپنا حصہ دے دیتا ہے اور سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سب کے جانے کے بعد بیبی اپنے حصے کا پیسہ ٹوگ کو دیتا ہے اور ٹوگ اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب لیتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا کہ تمہیں تمہارا حصہ دوں پھر تم مجھے واپس کر دو، پر کیا کریں تم نے کام ہی ایسا کیا تھا، اور بولتا ہے کہ اب بہت جلد تمہارا قرضہ اترنے والا ہے۔ بیبی بھی اب وہاں سے گھر چلا آتا ہے اور جوگو کو کھانا کھلاتا ہے اور اسے خوب ساری باتیں کرتا ہے اور اس کے بعد بیبی اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ روتے روتے وہ صبح جاتا ہے اور اگلے دن بیبی کافی شاپ میں جاتا ہے اور وہاں ایک لڑکی سانگ گاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتی ہے اور بیبی جلدی سے اس کا وہ سانگ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور بار بار پلے کرتے سنتے ہیں کہ تبھی وہاں پر ویٹر ایک لڑکی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ صاحب کیا کھانا پسند کریں گے، اور بولتی ہے کہ صاحب ہماری آواز ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آپ ہماری شکایت لگائیں گے، اور یہ کہہ کر ہنستی ہے۔ بیبی کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے اسی لیے میں یہ سب ریکارڈ کر کے اور بار بار پلے کر کے سنتا ہوں، اور ان دونوں کی ایسے ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ میرا نام بیبی ہے اور وہ لڑکی بھی اپنا نام بتاتی ہے کہ میرا نام ڈیبرا ہے اور میں یہاں پر کام کرتی ہوں۔ بہت ساری باتوں کے بعد بیبی واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اسے ٹوگ کا کال آتا ہے۔ ڈوگ اسے بولتا ہے کہ بہت بڑا کام آیا ہے تم جلدی سے جاؤ، اور بیبی وہاں چلا جاتا ہے۔ ٹوگ اسے بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑی چوری ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور بیبی کو بتاتا ہے کہ ہم نے گینگ میں 2 اور آدمی شامل کر دیے ہیں جنہیں تمہیں ملوانا ہے، جن کے نام ہوتے ہیں ایڈی اور دوسرا ہیڈ، اور وہ سب ڈوگ سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارا ڈرائیور ہے اور یہ کہ ہر وقت سانگ سنتے رہتا ہے، اور ٹوگ انہیں بتاتا ہے کہ نہیں بچپن میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے کانوں میں ابھی تک وہ آوازیں گونجتی رہتی ہیں، ان آوازوں کو دور کرنے کے لیے یہ ایئر فون لگاتا ہے اور سانگ سنتا ہے، اور پھر ٹوگ انہیں ساری چوری کرنے کا پلان بتاتا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے چوری کرنی ہے۔ اسی دوران بیڈ ہیڈ سے پوچھتا ہے کہ یہ سچ میں بیبی کام کر پائے گا؟ ٹوگ ان دونوں کی آواز سنتا ہے اور کہتا ہے ہاں بالکل، اور بولتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا تھا جس وقت اس نے میری کار چرائی تھی جس کے اندر بہت ہی زیادہ پیسے تھے، پر اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر پیسے ہیں اور اس نے میری کار چرا لی تھی۔
اور شاید اسے اس وقت نہیں تھا پتا کہ میں کون ہوں، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ میرے کام کرتا ہے اور وہ چرائے پیسے مجھے آرام آرام سے واپس کر رہا ہے اور یہ کام ضرور کروائے گا، تم لوگ ڈرو نہیں۔ اگلے دن وہ چوری کرنے وہیں جاتے ہیں اپنی مقرر جگہ۔ ہر بار کی طرح بیبی باہر کار میں ہی بیٹھا رہتا ہے اور باقی کے لوگ بینک کے اندر جاتے ہیں اور پیسہ لوٹ کر باہر آتے ہیں اور کار میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیبی کار چلانے لگتا ہے، پر اس بار پولیس بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ بھی بہت تیز کار ڈرائیو کرتا ہے، پر وہ پولیس والے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور وہ بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ تبھی ہیڈ بولتا ہے کہ ہمیں کار چینج کرنی چاہیے، نہیں تو یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور بیبی سے کہتا ہے کہ ایک جگہ رک جاؤ۔ بیبی کار کو روک لیتا ہے اور ہیڈ جلدی سے دوسری کار کی طرف بڑھتا ہے جس کے اندر ایک عورت ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، وہ اسے باہر نکالتا ہے، اس کار میں بیٹھتا ہے۔ بیبی وہ بچہ نکال کر اس عورت کو دیتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اس بار بھی وہ وہاں سے بچ نکلے۔ اپنے واقعی ٹھیک کہا تھا ٹوک، یہ تو بہت کام کا آدمی ہے، وہ دل ہی دل میں سوچتے رہتے ہیں۔ اور سب چوری کے بعد ٹوک کے پاس جاتے ہیں جو کہ ان کا بوس ہوتا ہے، اور ہر بار کی طرح ٹوک سب کا حصہ نکالتا ہے، سب اپنا اپنا حصہ لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور بیبی اپنے حصے کے پیسے ٹوک کو دیتا ہے اور ٹوک کہتا ہے کہ مبارک ہو، آج تمہارا قرضہ اتر گیا اور تم اب آزاد ہو۔ بیبی بہت خوش ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے گھر، اور اگلے دن وہ پھر کافی شاپ پہ جاتا ہے جہاں اس کو ڈیبرا ملی تھی، اور آج پھر وہ ڈیبرا سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور ڈیبرا بولتی ہے کہ میں تو ابھی یہاں سے جانے والی ہوں کچھ ٹائم میں۔ بیبی بولتا ہے کہاں؟ تو وہ کہتی ہے لانڈری، کیونکہ مجھے اپنے کپڑے دھلوانے ہیں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ بیبی بھی اس کے ساتھ جاتا ہے اور ان دونوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ بیبی ڈیبرا کو بتاتا ہے کہ میری ماں ایک سنگر تھی، اور ان دونوں کی بہت ہی اچھی دوستی ہو جاتی ہے، اور پھر بیبی اپنے گھر واپس آتا ہے اور جوگو کو کھانا کھلاتا ہے اور اسے خوب پیار کرتا ہے۔ اب بیبی وہ سوچتا ہے کہ وہ کوئی کام شروع کرے، اور بیبی پیزا ڈیلیور کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اگلے دن بیبی ڈیبرا کو لے کر بہت ہی بڑے ریسٹورینٹ میں جاتا ہے اور وہ دونوں وہاں پر کھانا کھاتے ہیں، اور اب ڈیبرا اور بیبی ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بل پے کرنے کا سوچتے ہیں اور ویٹر کو بلاتے ہیں، اور ویٹر بولتا ہے کہ آپ کا بل ایک صاحب نے پے کر دیا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ بیبی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ٹوک کھڑا ہوتا ہے، اور بیبی ڈیبرا سے کہتا ہے کہ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، اور وہ ٹوک کے پاس جاتا ہے اور ٹوک اسے بولتا ہے کہ تم میرا لکی چارم ہو اور تمہارے بنا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، تم ہماری گینگ میں واپس آ جاؤ۔ بیبی بولتا ہے کہ اب میں وہ کام نہیں کروں گا، پر ٹوک اسے سمجھانے لگتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا، اگر تم نے میرا یہ کام نہیں کیا تو جن جن لوگوں سے تم کو پیار ہے میں ان سب کو مار دوں گا، اسی لیے تمہیں میرا کام کرنا ہی ہوگا، نہیں تو تم سب نہیں بچو گے۔ بیبی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا کام ضرور کروں گا، اور ٹوک بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، صبح تم تیار ہو کے بیٹھنا، میں تمہیں پک کرنے آؤں گا۔ اگلے دن ٹوک اس کو پک کرنے آ جاتا ہے اور بیبی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور بیبی کو اس بینک میں لے کے جاتا ہے جہاں اب انہیں اگلی چوری کرنی تھی، اور ٹوک کہتا ہے کہ میں کار میں ہی بیٹھا ہوں، تم اترو اور جا کے دیکھ کے آؤ کہ اندر کیا کیا ماجرا ہے، کتنی کیمراز ہیں، کتنے گارڈز ہیں اور کیا کیا ہے، اور کہتا ہے ساتھ میں میرے بھتیجے کو بھی لے کے جاؤ۔ بیبی اس بچے کو لے کر اس میں بینک کے اندر جاتا ہے اور پوری بینک کا جائزہ دیتا ہے، اور وہاں پہ ایک بینک مینیجر عورت اسے پوچھتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں یہ میرا بیٹا ہے، اور بولتی ہے کہ یہ کتنے سال کا ہے؟ بیبی بولتا ہے کہ 4 سال کا، تبھی وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں 8 سال کا، اور وہ بولتی ہے کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام سیم ہے۔ پوری بینک کا جائزہ لینے کے بعد بیبی واپس اسی کار میں جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور ٹوک کو ساری باتیں بتاتا ہے، اور ٹوک بیبی کو اپنے گھر پک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اور میری کال کا انتظار کرنا، جب میں بتاؤں کہ وہاں مقرر جگہ پر آ جانا، اور وہ رات کو بیبی کو کال کر کے بلاتا ہے وہیں جگہ پر جہاں پر وہ ہر بار ملتے تھے۔ بیبی وہاں جاتا ہے اور ٹوک پوری گینگ کو چوری کرنے کا پلان بتاتا ہے کہ کب کہاں اور کیسے چوری کرنی ہے، اور ٹوک سب کو کہتا ہے کہ آج رات تم سب یہیں رک جاؤ، کل بہت بڑا کام ہے، اسی لیے تم میں سے کوئی بھی گھر نہیں جائے گا، اور ٹوک سب کو کہتا ہے کہ تم سب جاؤ، ہمارا ایک بہت پرانا گودام ہے جہاں پر بہت زیادہ ہتھیار ہیں، وہاں پر ہمارے کچھ آدمی بھی ہیں، تم جاؤ اور ان سے وہ ہتھیار لے کر آؤ۔ بیبی پوری گینگ کو وہاں پہ لے جاتا ہے اور وہاں پر وہ سب ہتھیار دیکھتے ہیں۔ بیس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب پولیس والے ہیں اور وہ سب ہمیں پھنسانا چاہ رہے ہیں،
اور بیز ان پہ گولی چلانے لگتا ہے اور وہ سب کو مار دیتا ہے۔ تبھی مونیکا ٹوک سے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو اور تم نے ان سب کو مار دیا، یہ تو ہماری گینگ میں کام کرتے تھے، اب ہم بوس کو کیا بولیں گے، تم نے انہیں کیوں مارا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا نقصان کریں گے، اسی لیے میں نے انہیں مار دیا۔ اور وہ سب وہاں سے سارے ہتھیار لے کر اپنے وہی پرانے اڈے پہ جاتے ہیں جہاں پر ان کا بوس ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بیز اسے بتاتا ہے کہ میں نے ان سب کو مار دیا، تو وہ بہت غصہ کرتا ہے کہ وہ تو ہمارے ہی آدمی تھے اور تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شک تھا کہ کہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے ہم نے ان سب کو مار دیا۔ ڈوگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب جو ہوا سو ہوا، اب کل کی تیاریوں میں لگ جاؤ۔ ڈوگ کے جانے کے بعد بیز سب سے کہتا ہے کہ چلو کہیں نہ کافی پینے چلتے ہیں کسی کافی شاپ میں، اور وہ بیبی سے کہتا ہے کہ چلو کار نکالو۔ بیبی کہتا ہے کہ میں نہیں چلوں گا۔ بیز اسے غصے سے دیکھتا ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گے اور تم نہیں چلو گے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں اسی جگہ نہیں جاتا اور میں وہاں پہ جانا پسند بھی نہیں کرتا، اسی لیے میں نہیں چلوں گا۔ مگر وہ زبردستی بیبی کو وہاں لے کے جاتے ہیں اور وہ سب اسی کافی شاپ میں جاتے ہیں جہاں ڈیبرا تھی، اور ڈیبرا اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ بیبی ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور بیبی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگتی ہے۔ ڈیبرا ان کی ٹیبل پہ آتی ہے اور کہتی ہے صاحب لوگ کیا آرڈر کرنا چاہیں گے؟ تو وہ سب کہتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بیز بیبی سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں تو اسے نہیں جانتا۔ بیز اپنی گن نکالتا ہے اور اس لڑکی کی طرف تاننے لگتا ہے، تبھی بیبی اسے ہاتھ سے روک لیتا ہے، کہتا ہے کیا کر رہے ہو، پاگل ہو کیا؟ اور اسے بٹھا لیتا ہے۔ کولڈ ڈرنک پینے کے بعد وہ سب وہاں سے جاتے ہیں اور بیبی موقع پا کر ڈیبرا کو ایک پرچی دیتے ہیں جس میں لکھا تھا کہ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا، اور وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ سب واپس اسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ ٹوگ نے اسے کہا تھا روکنے کے لیے۔ رات کافی ہو گئی تھی، اسی لیے وہ سب سو گئے تھے، مگر بیبی نہیں سوا تھا اور وہ آرام سے اٹھا اور کار نکالنے کی کوشش کی، تبھی وہاں پر ہیٹ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی رات کو کار نکال کے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی واک پہ جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر واک پہ جا رہے ہو تو کار کیوں نکال رہے ہو؟ تو بیبی کہتا ہے کہ میں کار میں سے اپنی ٹیپ نکالنے آیا تھا، اور تبھی وہاں پر بیز بھی آ جاتا ہے اور بیبی سے بولتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے تھے اتنی رات کو کار نکال کر؟ بیبی بولتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں ڈرائیونگ پہ جا رہا تھا۔ تو بیز کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں بھی نیند نہیں آ رہی۔ اور وہ اچانک ٹیپ دیکھ لیتے ہیں، پلے کرتے ہیں، اور اس ٹیپ میں ٹوگ والوں کی ساری آوازیں ریکارڈ تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو دھوکے باز ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک پولیس والا ہے۔ بیبی کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے سب کی آوازیں ریکارڈنگ کرنا اچھا لگتا ہے، اسی لیے میں یہ سب آوازیں ریکارڈ کرتا ہوں۔ اور بعد میں اور ٹوگ ہیڈ سے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی اور ڈرائیور ڈھونڈنا ہوگا۔ تبھی بیبی کہتا ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا، آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو، اور میں کوئی پولیس کا آدمی نہیں ہوں، اور یہ کام میں ہی کروں گا کل۔ ٹوگ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم تمہیں آخری موقع دے رہے ہیں، اگر اس بار کوئی غلطی ہوئی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صبح وہ سب اپنی اسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں انہیں چوری کرنی تھی۔ ہر بار کی طرح بیبی کار میں بیٹھا اور سارے لوگ اندر گئے اور بینک لوٹ کر واپس آ گئے، اور اس بار پولیس نے ان پہ حملہ کر دیا تھا۔ حملے کے دوران بہت سارے ساتھیوں کی موت ہو جاتی ہے جس میں مونیکا بھی تھی، اور ایڈی پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مونیکا سے پیار کرتا تھا، اور بیبی سے کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بیبی جلدی سے اس کار سے نکل کر دوسری کار میں بیٹھ کر بھاگنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے گھر آتا ہے اور جوگو کو کسی محفوظ جگہ پہنچا دیتا ہے، اور ڈیبکا کے پاس جاتا ہے اور اسے لے کر وہاں سے دور چلا جاتا ہے، مگر ایڈی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اور پولیس بھی ان سب کا پیچھا کر رہی تھی۔ اچانک ٹوگ بیبی سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، اس بار میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ اسے بھگانا چاہتا ہے۔ وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر جاتے ہیں، مگر آڈی ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے، اور بیبی کہتا ہے کہ یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، مجھے اسے مارنا ہوگا، اور بیبی اسے مار دیتا ہے۔ بیبی ڈیبکا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، مگر پولیس ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے۔ بیبی ڈیبکا کہتا ہے کہ تمہاری اس سب میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ، اور خود کو پولیس کے حوالے کر لیتا ہے۔ پولیس والے اسے کورٹ میں پیش کرتے ہیں اور وہاں سارے ثبوت بیبی کے خلاف ہوتے ہیں، اور بیبی کو 25 سال کی سزا ہو جاتی ہے، اور ڈیبکا اسے ہر دن خط لکھتی ہے کہ ایک دن تم جب واپس آؤ گے تو ہم دونوں ضرور ملیں گے، اور اسی طرح کہانی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔